Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. انسان کے لیے کیا بھلا ہے کیا برا ہے، خود انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس کو صحیح معنوں میں کہ انسان کے لیے کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے، اس کو انسانوں کا خالق اور مالک ہی سمجھ سکتا ہے. اس لیے انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ مشاہدے سے اپنے آپ کو ہٹا کر رب کے حکموں پر اپنے آپ کو کھڑا کرے. اور جو حضرات اللہ کے احکام کو فراموش کر کے مشاہدے کے پیچھے چلتے ہیں، جس میں ان کو نفع نظر آتا ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ ان کا پالن ہار انہیں کیا کہتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل. وہ تو جانوروں کی طرح ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. ہمارے بزرگوں نے مثال سے بات سمجھائی اور ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں یہ چیز روزمرہ ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک قصاب ایک بکری کو پکڑتا ہے اور وہ ہرے پتوں کی ایک شاخ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. وہ بکری کو دکھاتا ہے، بکری اس کے پیچھے 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 چلتی ہے. اس کو لے کر چلنے کے لیے اور کوئی زحمت اٹھانی نہیں پڑتی. اس قصاب کے ہاتھ میں بکری کے ہری شاخ کا ہونا وہ اس کو لے جانے کے لیے مذبح جہاں ذبح کیا جاتا ہے وہاں جانے کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور وہ بکری بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ذبح ہونے کی جگہ تک خوشی خوشی جاتی ہے. اس لیے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ جو سامنے ہے اس کے ہاتھ میں ہری شاخ ہے. اس کو نہیں معلوم کہ لے جانے والا ہری شاخ کے پکڑنے والا وہ مجھے ہری شاخ دکھا کر یہ مجھے شاخ کے ہرے ہرے پتے کھلانا چاہتا ہے یا مجھ سے اور کچھ کام لینا چاہتا ہے. وہ بکری نہیں جانتی. آخر میں اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ شاخ کو دیکھتے رہتی ہے اور آگے آگے چلتے رہتی ہے اور اپنے ذبح ہونے کی جگہ پہنچتی ہے اور ذبح ہو جاتی ہے. تو قرآن کریم نے ایک اچھے انداز میں انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی
کہ انسان اگر خدا کو فراموش کر کے اپنے سمجھ سے نفع و نقصان کو طے کر کے اس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ تو انسان جو ہے جانور سے بھی گیا گزرا ہے، وہ انسان جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ انسان کا اور ساری مخلوق کا سب سے زیادہ خیر خواہ اس کا رب ہے، اس کا پالن ہار ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ سمیع، اللہ بہت سننے والے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ بہت جاننے والے ہیں۔ ان اللہ بصیر، اللہ بہت دیکھنے والے ہیں۔ اللہ جیسا سننے والا کوئی سننے والا نہیں، اللہ جیسے جانتے ہیں ایسا کوئی جاننے والا نہیں، اللہ جیسا دیکھتے ہیں ایسا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ساری مخلوق چونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ہاتھی سے لے کر سمندر میں رہنے والی بڑی بڑی مچھلیاں جن کی خوراک جو ہے کنٹلوں کے حساب سے ہے وہاں تک، اور مچھلیوں سے لے کر چرند پرند تک، انسان سے لے کر جنات تک، یہ فرشی مخلوق سے لے کر عرشی مخلوق تک، اور عرشی مخلوق بھی لا تعداد ہے۔ فرشتے اللہ نے کتنے بنائے یہ کسی انسان کو، کسی ولی کو کیا، کسی صحابی کو کیا، کسی نبی کو کیا، حضرت محمد رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے فرشتے کتنے بنائے، کتنے پیدا کیے ہیں۔ لا تعداد اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، ان کی تعداد کو اللہ ہی جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب فرش سے لے کر عرش تک اللہ نے جتنی چھوٹی بڑی مخلوقیں بنائی ہیں، اور ان سب کی زبانیں الگ الگ ہیں، اور ان سب کی ضرورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہی سیکنڈ میں ساری کی ساری مخلوق جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ اپنے رب سے، اپنے پالن ہار سے ایک بات کہیں، اپنی اپنی ضرورت کی بات کہیں۔ ہر مخلوق اور ہر مخلوق کا ہر فرد، ہر مخلوق اور ہر مخلوق کا ہر فرد اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے ایک بات کہے تو سارے مخلوق کی ہر ضرورت کو، ہر کئی بات کو ایک ہی سیکنڈ میں اللہ سن لیتے ہیں۔ انسان کا حال تو یہ ہے کہ اسی وقت میں یہ بات کر رہا ہوں، بغل میں بھی کوئی بات کرنے والا ہو، نہ اس کی سمجھیں گے نہ میری سمجھیں گے، نہ اس کی سمجھیں گے سننے والے نہ میری سمجھیں گے۔ کہنے والے 4-5 نہیں ہیں، کہنے والے صرف 2 بن گئے ایک جگہ میں، ایک جگہ میں کہنے والے سنانے والے 2 ہو گئے، نہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے نہ میری سمجھ میں آئی ہے۔ لیکن اللہ ایسے سننے والے ہیں، ایک ہی سیکنڈ میں ساری کی ساری مخلوق، اور ہر مخلوق بے شمار ہے، 18,000 مخلوق نہیں، 18,000 عالم ہیں۔ مخلوق تو کتنی ہے، جیسے فرشتے کتنے اللہ کو معلوم، ایسے مخلوق کتنی اللہ نے پیدا کیا وہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو لا تعداد مخلوق بنائی، اور ہر مخلوق کے افراد الگ الگ، سینکڑوں کی تعداد میں انسان ہے۔ ہمارے ہی ملک میں 130 کروڑ لوگ ہیں، ایسے ملک بہت ساری دنیا میں ہیں، تو پوری دنیا کے انسان، یہ انسانوں میں سے ایک فرد، ایک آپ ہے، ایک میں ہوں۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی ضرورت، میری ضرورت الگ ہے، آپ کی ضرورت الگ ہے، آپ میں سے ہر ایک فرد کی ضرورت الگ الگ۔ ہر انسان اپنی اپنی ضرورت کو اسی سیکنڈ میں، ایک ہی سیکنڈ میں اللہ کے سامنے رکھ کے، تو اللہ کہتے ہیں سمیع، ان سب کی باتوں کو میں سنتا ہوں، اور مجھے سننے میں کوئی دقت اور پریشانی اور اشتباہ نہیں ہوتا ہے۔ کس نے کیا کہا پوری طرح سے میں اس کو سن لیتا ہوں۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں علیم ہوں، میں ہر مخلوق کو جانتا ہوں۔ وہ چونٹی کو بھی ایسے ہی جانتے ہیں کہ جیسے میں آپ کو اور آپ مجھے جانتے ہیں، اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں زیادہ اللہ پاک اپنی حقیر سے حقیر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو جانتے ہیں۔
جانتے ہیں اللہ پاک، وہ بصیر ہے. جس طرح سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے لاکھوں کروڑوں زیادہ گنا زیادہ اللہ جیسے فرشتے کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ پاک ایک چوٹی کو بھی دیکھتے ہیں. اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا جاننا وراء الورا ہے. اس کی قدرت وراء الورا ہے، جیسے اس کی ذات وراء الورا ہے، اس کی ہر صفت وراء الورا ہے. جو ہماری محدود عقلوں میں ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے قرآن و حدیث میں بار بار یہ بات کہی گئی کہ قرآن کی اللہ کی ذات میں غور مت کرو، اللہ کی قدرت میں غور کرو. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یہ بر و بحر کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، یہ اللہ کی مخلوق بے شمار مخلوق ہے. چاند و سورج کو دیکھو، ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، برابر وقت پہ سورج نکل رہا ہے اور برابر وقت پہ سورج غروب ہو رہا ہے. ہماری دنیا سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑا ہے. آج تک اس کے نکلنے اور غروب ہونے میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوا. وہ خدا کی ذات ہے. تو اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو بندو، میرا سننا بھی ایسا ہے، میرا دیکھنا بھی ایسا ہے، میرا جاننا بھی ایسا ہے، اور میری قدرت بھی ایسی ہے کہ میری قدرت کے سامنے آج کی طاقت نہیں. جب سے اللہ نے مخلوق بنائی ہے، جب سے کائنات بنائی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کی جتنی طاقتیں دنیا میں جنم لیں گی، وہ ساری طاقتیں میرے طاقت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ سب میری قدرت تو وراء الورا ہے، میری طاقت تو وراء الورا ہے. اللہ یہ کہتے ہیں سب اپنی قدرت کو، اپنی صفات کو بیان کرتے ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. لوگوں، میں لوگوں کے اوپر بڑا رحیم ہوں، بڑا مہربان ہوں. لرؤوف الرحیم، میں بڑا مہربان ہوں اور بڑا رحم کرنے والا ہوں. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ کہا ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تیرا کریم اور تیرا رحیم تجھ پر رحم کرنے والا، تجھ پر مہربانی کرنے والا اور تجھ پر شفقت کرنے والا اگر کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ تیرا خالق ہے اور تیرا مالک ہے. اس سے ہٹا کر تجھے دنیا کی مشغولیوں میں، اللہ سے بھلا کر دنیا کی مشغولیوں میں مشغول کس نے کیا؟ ما غرک بربک الکریم. بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہماری اور آپ سب کی نادانی ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچان سکے. ہماری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر اس کی طرف تن من دھن سے متوجہ ہو جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھا جس نے جوانی بے ایمانی کی حالت میں اور ضلالت اور گمراہی میں گزاری، وہ حضور کے زمانے میں ایمان و قبول نہیں کیا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے ایمان قبول کیا. اس لیے علماء نے اس کو تابعین کی فہرست میں شمار کیا ہے. لیکن اس کی زندگی ایسی تھی، اللہ نے اسے بڑا حسن و جمال دیا تھا، اور حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ نے بڑی حسین خوبصورت آواز دی تھی. اس کا مشغلہ اور اس کی روزی روٹی کا دار و مدار ہی یہی تھا کہ وہ گاتا تھا، لوگ سنتے تھے. اس کے گانے اور اس کی خوبصورت اور اس کے حسن کو دیکھ کر اور اس کے حسین اور خوبصورت آواز کو سن کر لوگ اپنی گاڑی کمائی کو ہے اس پر نچھاور کیا کرتے تھے. خوب اس پر پیسوں کی اور درہموں کی اور دینار کی بوچار کیا کرتے تھے، اور اس عیش و آرام کی اس کی زندگی تھی. لیکن بچپنا گزرتا ہے، نوجوانی آتی ہے، نوجوانی کے بعد ادھیڑ عمر آتی ہے، اور اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے. اس کی کوئی دوا نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری دوائیں آئی ہیں، لیکن بچہ ہی رہے، نوجوان ہی رہے، ادھیڑ عمر والا ادھیڑ عمر ہی کی زندگی گزارے، بڑھاپا نہ آئے، اور بڑھاپا ہی میں رہے، موت نہ آئے. اس کی کوئی دنیا میں دوا نہیں ہے.
اس کی دنیا میں کوئی دوا نہیں ہے. ہر بچے کو جوان ہونا ہے, ہر جوان کو ادھیڑ عمر میں جانا ہے, اور ہر ادھیڑ عمر والے کو بڑھاپے کا سامنا کرنا ہے, اور ہر بڑھاپے کو اور ہر انسان کو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی, اس کی زندگی کا دار و مدار گانے پر ہی تھا. گانا گاتا تھا اور اپنی روزی روٹی کو حاصل کرتا تھا. جب بوڑھا ہو گیا, منہ میں دانت بھی نہ رہے, جھڑ گئے, تو دانت جھڑے ہوئے آدمی صحیح بول نہیں سکتا, تو کیا گائے گا وہ؟ گانا بند ہو گیا. اور جب گانا بند ہو گیا تو لوگوں کا مال نچھاور کرنا, اڑانا, دینا, تحفے تحائف بند ہو گئے, اور کھانے پینے کے لالے پڑے, کھانے پینے کے لالے پڑے. جب کھانے پینے کے لالے پڑے تو جو لوگ اس کی مجلسوں میں بارہا آیا کرتے تھے اور اس کی گانے کو سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے, کچھ یارانہ بھی تھے, کچھ دوست بھی تھے, ایسے لوگ ایسا وہ آدمی اپنے دوستوں کے پاس جاتا تھا, بھئی پوری زندگی تم نے میرے گانوں سے لطف اندوز ہوتے رہے, آج میری یہ صورتحال ہے, میرے منہ میں دانت نہیں, میں گا نہیں سکتا, کم از کم جس طرح سے تم تھوڑا دیتے تھے اتنا نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو دو کہ میری روزی روٹی چلے. تو ایک دن چلی, 2 دن چلی, ہمیشہ تو ایسی نہیں چل سکتی. ایسا تو مطلب پرستی جو ہے ایک ایسی چیز ہے, جب تک مطلب پرستی ہوتی رہے گی مطلب ہمارا حاصل ہوتا رہے گا. میں آپ پر قربان, آپ مجھ پر قربان. جس دن مطلب بن آپ کو نہیں, میں کون ہوں. بہرحال 1-2 دن تک چلی یہ بات, لیکن وہ دینے والے بھی دینا بند کر دیا. تو اور اس کے بعد اس نے اسلام کو قبول کیا, اور اسلام کے قبول کرنے کے بعد کھانے پینے کے لالے پڑے. تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوا, کاش کہ یہ راتیں جو میں گانے میں گزاری اللہ کو خوش کرنے میں گزارتا, اللہ کو خوش کرنے میں گزارتا, تو اللہ اپنے در سے مجھے کبھی دھتکار نہ دیتا. یہ تو لوگوں کے دروں پہ جاتا تھا, ان کو گانے سنا کر ان سے روزی روٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکالے. اگر میں اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا تو آج اللہ مجھے دھتکار نہ دیتا. یہ کہتا رہا اور یہ سوچتا رہا, سوچتے سوچتے حیران پریشان ہو کر جنت البقیع میں وہ آدمی پہنچا, اور اپنی پرانی زندگی, اپنی جوانی اور اس کو یاد کرتا رہا. اپنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. اپنی زندگی کو یاد کرتا رہا, اور پھر اللہ سے اسی سوچ میں, اسی فکر میں روتے روتے اس نے اللہ سے یہ بات کہی کہ اللہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں کہ میں تیرے حضور پیش کر سکوں. میں ساری دنیا سے اور ساری مخلوق سے ہٹ کر کٹ کر مایوس ہو کر تیرے حضور حاضر ہوا ہوں, اور میرے پاس تجھے پیش تیرے سامنے دکھانے کے لیے کوئی عمل تو ہے نہیں. بس میں تجھ سے امید لگاتا ہوں, اور میں اس وقت جو ہے اپنے آپ کو جنت البقیع میں اس لیے پہنچایا ہے کہ میں اپنے آپ کو قبر سے قریب کر دوں. جنت البقیع میں پہنچا, اور بہت کچھ اللہ سے اس نے فریاد کی, اور اللہ سے دعائیں کی, روتا رہا, اور اپنی زندگی پر ندامت کے آنسو بہاتا رہا کہ میری زندگی بڑی گندی رہی, میری زندگی بے فکری کی رہی, میری زندگی خدا پرستی سے ہٹی اور کٹی رہی. اس پر وہ ندامت کے آنسو بہاتا رہا. اسی میں اس کو آنکھ لگ گئی. جنت البقیع میں قبروں کے درمیان وہ بیٹھا بیٹھا, اسی پر اس کو آنکھ لگی. جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدمی سر پر کچھ لیے ہوئے آ رہا ہے. تو جب قریب آیا تو دیکھتا کیا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ گھبرا رہا, سہما رہ گیا. اب تو میری خیریت نے, حضرت عمر ہے, یہ تو میری درے سے میری خیریت معلوم کریں گے. اب وہ تو سہم گیا, اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی, وہ گھبرایا ہو گیا. لیکن حضرت عمر اس کے قریب آئے اور وہ آگے چلے گئے. تو ذرا سا اس کو ایک ٹھنڈی سانس لیا کہ مصیبت ٹل گئی. پتہ نہیں کس نیت سے آئے تھے حضرت عمر. حضرت عمر پھر آگے جا کر پھر واپس آئے تو پہلے سے زیادہ یہ گھبرایا, اور زیادہ گھبرایا جائے, پہلے جتنا گھبرایا تھا اس سے زیادہ گھبرایا. اور حضرت عمر آئے اور اسی کے پاس کھڑے ہو گئے, اور اپنے سر پر جو توشہ تھا اس کو نیچے رکھا, اور اس سے کہا کہ کھائے
یہ تیرے کھانے کے لیے میں توشہ لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ یہ کھانے کا توشہ ہاتھ میں لے کر نہیں آئے، سر پر رکھ کر آئے، حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوپہر کو میں قیلولہ کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام دینے والا خواب میں مجھے پیغام دیا کہ میرا اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی دوست جنت البقیع کے اندر بھوکا ہے، پریشان ہے، جلدی اٹھو اور بیدار ہو جاؤ، اپنے گھر میں جو کچھ کھانا تیار ہے وہ کھانا لے کر اس کی خدمت میں پہنچو اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ میں جب وہ بیدار ہوا تو میں اپنی گھر والی سے کہا کہ گھر میں جو کچھ تیار ہے وہ جلدی سے اس کو باندھ دو، اللہ کے دوست کو مجھے کھانا کھلانا ہے۔ گھر میں جو تیار تھا وہ لے کر چلا۔ میں یہ سوچا کہ اللہ کے دوست کے پاس لے کر جانا ہے، ہاتھ میں لے کر جانا یہ اس کے اکرام کے خلاف ہے، اس لیے کھانے کا برتن میں ہاتھ میں لینے کے بجائے اپنے سر پر لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جب اس نے یہ حضرت عمر نے یہ بات اس کے سامنے رکھی تو اس کی تو ہچکیاں لگ گئیں، وہ کھانا کیا کھاتا؟ وہ یہ سوچ پر مجبور ہو گیا کہ جس خالق اور مالک نے ساری زندگی کے نافرمانیوں کے باوجود زندگی کے آخری لمحے میں اس کی طرف چند قطروں کے بہانے پر وہ کریم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے خواب میں ایک آدمی کو پیغام دے کر بھیج کر اس کو مجھ کو میرے تک یہاں تک پہنچاتے، وہ کریم کیسا کریم ہے، یہ سوچتا گیا اور ہچکیاں اس کی بنتی گئی اور اسی میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے اس واقعے کو بیان کر کے کہ اللہ انسانوں کے اعمال کے بڑے قدردان ہیں۔ انسان ہماری اور آپ کی تو ہم بہت کم ظرف ہوتے ہیں، انسان بڑا کم ظرف ہوتا ہے، وہ کسی کو برداشت اور کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ظرف تو اللہ کی طرح سے ہے۔ بہرحال اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ بندے جا اور مجھے پہچان کرا۔ جس نے خدا کو پہچان لیا اور پہچان کر پھر اس کا آخرت کا سفر شروع ہوا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ جس نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا اور اس کے پہچانے بغیر موت کا فرشتہ دنیا میں آ گیا تو پھر اس سے زیادہ ناکام اور نامراد کوئی آدمی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔